عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة فقلت من هذا؟ قالوا حارثة بن النعمان. كذلكم البر وكان أبر الناس بأمه. وفي رواية قال نمت فرأيت بالجنة. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مبارک منقول ہے. فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نیند میں تھا، میں نے خود کو جنت میں دیکھا. فسمعت فیہا قراءۃ، تو میں نے جنت میں کسی کے قرأت کرنے کی اور قرآن پڑھنے کی آواز سنی. فقلت من ھذا، میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ جنت میں قرأت کرنے والے صاحب کون ہیں، کس کی آواز آ رہی ہے؟ تو فرشتوں نے مجھے کہا کہ حارثۃ بن النعمان، یہ حارثہ ابن نعمان ہے جن کی قرأت کی آواز آپ سن رہے ہیں. حارثہ ابن نعمان یہ انصاری صحابی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے جب یہ بشارت اور خوشخبری سنی تو حضرات صحابہ نے دریافت کیا کہ کس عمل کی وجہ سے انہیں یہ اعزاز ملا کہ آپ نے جنت میں ان کی تلاوت کی آواز سنی، حالانکہ فی الوقت وہ حیات تھے. قال نمت فرأيت قال كذلكم البر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا سبب بیان فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ در حقیقت اس عمل کا سبب ہے، اس فضیلت کا اور اس اعزاز کا سبب ہے. كذلكم البر وكان أبر الناس بأمه. اور حارثہ ابن نعمان کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے والدہ کے انتہائی فرمانبردار تھے، اپنے والدہ کی انتہائی فرمانبردار تھے. یہ حارثہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں. مدینہ منورہ کے اندر ان کے بہت سارے مکانات تھے، بالخصوص مسجد نبوی کے ارد گرد ان کے بہت سارے مکانات تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب شادی ہو کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رخصت ہوئی تو اپنا مکان حضور کی خدمت میں تحفتاً پیش کرنے والے حضرت حارثہ ابن نعمان ہی تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بھی نکاح ہوتا اور کوئی زوجہ مطہرہ آپ کے زوجیت میں آتی تو اپنا گھر رہائش کے لیے پیش کر دیتے. تو جو حجرات ہیں ازواج مطہرات ہیں یہ در حقیقت انہی کے دیے ہوئے مکانات ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیے. کئی گھر انہوں نے حضور کی خدمت میں وقت کر دیے تھے. بعد میں سن 2 ہجری میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شادی ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خواہش کا اظہار کیا. حضرت علی تھوڑا دور رہتے تھے. حضور نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم میرے گھر کے قریب ہی رہو. تو حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ حارثہ ابن نعمان کا مکان ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے. حضور فرمانے لگے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ ان سے کہوں، وہ اپنے لیے میرے کئی گھر خالی کر چکے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کا پتہ حضرت حارثہ ابن نعمان کو پتہ چلا تو خود ہی حاضر ہوئے اور اپنا مکان رہائش کے لیے پیش کر دیا. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی جس مکان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہائش پذیر تھی وہ بھی انہی کا عطا کرتا تھا. بڑی ازواج مطہرات اور بڑی بڑی خواتین کے لیے انہوں نے اپنے مکان کو وقف کیے. والدہ کے ساتھ ان کے حسن سلوک کا بڑا چرچا تھا. بعض روایات کے اندر یہ بھی واقعہ بیان کیا گیا ان کی والدہ نابینا تھی. یہ اپنے ہاتھوں سے لقمہ بنا بنا کر آخر وقت تک انہیں کھلایا کرتے تھے. جب تک اپنی والدہ کو نہ کھلاتے، خود ایک لقمہ نہ لیتے، خود چین نہ آتا،
اور اگر کہیں گئے ہوئے ہوتے تو واپس آ کر پوچھتے کہ میرے والدہ نے اس دوران کیا فرمایا، کیا کہا، کیا انہوں نے درخواست کی، کسی چیز کی فرمائش تو نہیں کی. ایک ایک آدمی سے پوچھتے اور پھر تسلی کر کے جو ہے والدہ کے امور انجام دیتے. یہ والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا اعزاز تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں خواب میں جنت میں گیا تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ان کے خراج کی آواز میں نے سنی. تو نبی کا خواب تو شرعاً حجت ہی ہوتا ہے. اگرچہ عام ایمان والوں کے خواب حجت تو نہیں ہوتے، لیکن بہرحال عام ایمان والوں کے خوابوں کو مبشرات کہا جاتا ہے کہ وہ بشارت والے ہوتے ہیں، خوشخبری ان سے ملتی ہے. شرعاً اگرچہ ان کو کوئی دلیل یا حجت نہیں بنایا جا سکتا، لیکن نبی کا خواب تو حجت اور دلیل ہوتا ہے. عام ایمان والوں کے خواب مبشرات کی حیثیت رکھتے ہیں. ان سے فضیلت تو مل سکتی ہے، ان سے ایک رہنمائی اور ہدایت تو مل سکتی ہے، لیکن وہ چیزیں لازم اور ضروری نہیں ہوتی. بہت سے بزرگان دین، اولیاء کرام، بہت سارے چیزیں ان کو خواب میں دکھلا دی جاتی ہیں، بتلا دی جاتی ہیں، ادھر حقیقت ایک رہنمائی ہوتی ہے اور وہ شرعاً حجت اور لازم نہیں ہوتے. ایک اللہ کی طرف سے رہنمائی کے لئے، چونکہ خوابوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا 46واں حصہ کہا ہے. تو اولیاء کرام یا بزرگان دین کا خواب نہ کوئی حجت ہوتا ہے، نہ کوئی دلیل ہوتا ہے، لیکن ایک مبشر یعنی بشارت سنانے والے، رہنمائی کرنے والے، ایک رہنما اور رہنما کے طور پر ہوتے ہیں. تو ان پر عمل اچھا ہوتا ہے، لازم بہرحال نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہوتا. لیکن یہ نبی کا خواب تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اس اعزاز کی بشارت دی اور اس کا سبب صرف اور صرف والدین کے ساتھ حسن سلوک. والدین کے ساتھ حسن سلوک ویسے بھی بڑا فضیلت والا عمل ہے، اور جو ہے دنیا ہی کے اندر یہ اعزاز ملا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں ان کی قرآن پڑھنے کی آواز سن رہے ہیں. جن کے والدین حیات ہو تو ان کو غنیمت سمجھے، ان کی خدمت کو اپنے لیے جنت کے داخلے کا آسان ترین راستہ سمجھے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنائے. والدین نہیں ہیں، احادیث میں آیا کہ والدین کے دوست احباب کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والد کے دوست احباب کے ساتھ، والدہ کی سہیلیوں اور جو دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ بھی ایک طرح سے والدین کے ساتھ حسن سلوکی کے قائم مقام ہے. اس لیے اگر کسی کے حیات نہیں ہے والدین تو اپنے والدین کے دوست احباب کے ساتھ حسن سلوک کرے. اللہ جل شانہ یہ اجر و ثواب بھی عطا فرمائے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.